ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل دعوت کے بعد جب فرعون نے کسی صورت بھی غرور اور تکبر نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو چند امتحانات میں مبتلا کر دیا۔ ان کے کھیتوں میں غلہ نہ ہوا، ان کے درختوں پر پھل نہ آئے، جبکہ کھجور کے باغوں میں صرف ایک کھجور لگتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ عبرت حاصل کرے، کیونکہ جب ان کے کھیتوں میں خوب غلہ ہوا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم بے شک اسی کے مستحق ہیں، اور اگر قحط ہوتا تو بھوکے مرتے اور کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یوں قرآن مجید میں جواب ارشاد فرمایا ہے، سن لو ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تم کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ اور اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پے در پہ 5 عذاب نازل کیے، جن کی تفصیل قرآن مجید کی سورہ اعراف میں بیان ہے۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائیں۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے، اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ اس آیت میں قوم فرعون پر 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان میں ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا اور پھر موقوف ہو جاتا اور کچھ مہلت دی جاتی، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر نازل ہوئے۔ ابن منظر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان عذابوں میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا، ہفتے کے روز شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا، اور اس کے بعد فرعون کی قوم کو 3 ہفتوں کی مہلت دی جاتی اور پھر دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ ناظرین، قوم فرعون پر پہلا عذاب قحط اور طوفان کا عذاب تھا۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے باروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ چھوٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، ان پر ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور اس قوم کے لیے ایک واعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والی قوموں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو طوفان کے پانی نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ رہی اور نہ کہیں زمین میں کچھ کاشت کرنے وغیرہ کی کوئی جگہ باقی بچی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر خاص کرم فرماتے ہوئے ان کی زمینوں کو بچا لیا اور ان کی زمینیں پانی کے عذاب کے دوران بھی خشک رہی۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہونے لگی۔ تو اب کہنے لگے یہ در حقیقت عذاب نہ تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، جس کے نتیجے میں ہماری زمینوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں موسیٰ کا کوئی کمال نہیں، اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہماری بہتری اسی میں تھی، موسیٰ تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ پہلے عذاب کے بعد قوم فرعون 1 ماہ تک امن اور عافیت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت ان کے لیے مہلت تھا، مگر وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے، تو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی مسلسل سرکشی پر انہیں دوسرے عذاب جو کہ ٹڈیوں کی صورت میں تھا ان پر مسلط کر دیا۔ ٹڈی دل ان کے سب کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئی۔ لیکن اس تمام تر صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی حفاظت فرمائی کہ سارا ٹڈی دل صرف قوم فرعون کے کھیتوں، باغوں اور گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ اسرائیلیوں کے مکانات اور کھیت، باغات وغیرہ سب کچھ محفوظ تھے۔
اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور پہلے کی طرح دوبارہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہم ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد بھی کیا جائے گا جیسا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم فرعون کے لیے دعا کی اور یہ عذاب ان کی دعا کی برکت سے ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم اسے سال بھر کھا سکتے ہیں، اور عہد شکنی پر اتر آئے، نہ ایمان لائے اور نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا، اور دوبارہ حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس عذاب کے ہٹنے کے بعد قوم فرعون پھر ایک دفعہ سرکشی پر اتر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو ایک دفعہ پھر مہلت دی اور 1 ماہ تک ان کو آزاد چھوڑ دیا، وہ اس سرکشی میں برقرار رہے۔ پھر اس مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسرا عذاب نازل ہوا جس کو عذاب کمل کہا جاتا ہے۔ لفظ کمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلہ کو لگ جاتا ہے جس کو گن بھی کہا جاتا ہے۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلے میں گھن لگ گیا ہو اور ان کے جسم اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان آ گیا ہو۔ غلوں کا حال اس گھن نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالیں تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نکلے گا، اور جوؤں نے ان کے بال اور بھویں اور پلکوں تک کو کھا لیا تھا۔ آخر پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ خدارا ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور یہ عذاب ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ کب آگ کو پورا کرتے اور عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور دوبارہ منکر ہو گئے۔ تیسرے عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو ایک دفعہ پھر مہلت دے دی۔ پھر 1 ماہ کی مہلت اسی آرام اور راحت کے ساتھ انہوں نے گزاری، مگر ہدایت پر نہ آئے اور اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوتھا عذاب مینڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے تو گردنوں تک مینڈک کے ڈھیر لگ جاتے، اور سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا اور ان کو کروٹ بدلنا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں غرضے کے ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر سب رونے لگے اور دوبارہ سب نے مل کر پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور کہا موسیٰ اس دفعہ ہم ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ عذاب کو ہٹا دیا۔ مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو اس کی عقل و ہوش و حواس کام نہیں دیتے۔ اس واقعے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور کہنے لگے اب ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں۔ موسیٰ کی کوئی دعا ہمارے کام نہیں آئی بلکہ یہ ہمارے اوپر انعامات کی بارش ہے کہ ہم پر اچانک چند دن مشکل آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک کثیر غلہ ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ چوتھے عذاب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو 1 ماہ کی مہلت دی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہیں لیا، تو اب ان پر 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا۔ ان کے ہر کھانے پینے کی چیز خون بن گئی۔ پانی کے کنویں اچانک خونوں خون ہو گئے اور حوض خون سے بھر دیے گئے، جہاں کہیں سے پانی نکالیں تو وہ خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھیں تو وہ بھی خون بن جائے۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی حفاظت اور مامون میں رہے۔ خون کے عذاب کے وقت فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب تک ان کے ہاتھ میں تھا تو پانی تھا، جب بھی قوم فرعون کے ہاتھوں میں جاتا تو خون بن جاتا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتا، اور جو لقمہ قوم فرعون کا شخص اٹھاتا تو وہ فوراً خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی بدستور 7 روز تک رہا۔ بالآخر یہ بدکار اور بدعہد قوم چلا اٹھی اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور پہلے سے زیادہ پختہ وعدہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اس مرتبہ بھی رحم کیا
ان کے دل میں تھا شاید یہ قوم سدھر جائے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی معافی دے دی اور اپنے پیارے نبی کی دعا کی برکت سے دوبارہ عذاب ہٹا دیا۔ ایک طرف عذاب ہٹا، دوسری جانب وہ اپنی پرانی عادتوں پر برقرار ہو گئے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے اور اپنی ہر دھرمی پر جمے رہے۔ اس طرح یہ 5 عذاب ان پر مسلسل آتے رہے، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، انہوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عاتی مجرم تھے۔ اس کے بعد قوم فرعون کو مزید مہلت ملی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد چھٹے عذاب کا ذکر بعد کی آیت رجس کے نام سے آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر تعاون کے لیے بولا جاتا ہے، چیک چک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر تعاون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر عذاب ہٹ گیا اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا ہی نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں اور دیگر چیزیں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے کلزم کا لقمہ بن گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پھر ہم نے ان کو سزا دی اور ان کو سمندر میں ڈبو دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ فرعون اس پروگرام کو لے کر اپنی قوم کو اپنی طرح متوجہ کرتا کہ میں قوم میں تنہا مصر کا مالک ہوں، میرے باغات اور محلات میں اتنی ساری نہریں جاری ہیں۔ پھر موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھو جو فقراء اور ضعفاء میں ہیں، اور موسیٰ کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت لوگوں پر واضح نہیں کر سکتا۔ اب فیصلہ تم خود کرو کہ ہم دونوں میں کون بہتر ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو کہ حقیر اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اور موسیٰ جو بات کہتا ہے اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو اس پر سونے کے کنگن گرتے یا فرشتے پر باندھ کر نازل ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اب فیصلہ تم خود کر لو کہ کون بہتر ہے۔ اور فرعون بادشاہ تھا، اس کا رعب اور دبدبا تھا، اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بہت کم تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھنے والے زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں بنی اسرائیل، مومن آل فرعون اور فرعون کی بیوی، فرعون کا خازن اور خازن کی بیوی ایمان لائے تھے۔ اس کے علاوہ سب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔